دیباچہ از مؤلف طبع اول سال ہا سال سے میری یہ آرزو رہی ہے کہ حضرت سید ولد آدم محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 3 کتابیں لکھ سکوں، مختصر، متوسط، مطول۔ سن 1899 میں مختصر کتاب لکھ کر شائع کر چکا ہوں، اس کا نام مہر نبوت ہے۔ متوسط کتاب کا نام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ختم ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میری یہ کتاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و محاسن کا اظہار اسی قدر کر سکتی ہے جس قدر ذرہ بے مقدار آفتاب عالم تاب کے انوار کو آشکارا کر سکتا ہے۔ تاہم میں اس کتاب کے پیش کرنے کی جرت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کسی ایک انسان ہی کو اس کے مضامین سے فائدہ پہنچ سکے۔ مضامین کتاب کی نسبت اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ میں نے صحیح روایات ہی کے اندراج کرنے میں پوری کوشش و سعی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ میری اس ناچیز محنت و عمل کو قبول فرما کر اس کا ثواب میرے والد ماجد حاجی مولوی قاضی احمد شاہ مرحوم المتوفی 28 محرم 1328 ہجری کے نامہ اعمال میں ثبت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دیباچہ جلد دوم۔ اہل خبرت آگاہ ہیں کہ سیرت نبوی علیہ السلام کا لکھنا کس قدر مشکل ہے۔ اگر ذرہ بے مقدار خورشید جہاں افروز کے نور گیتی آرا کا مکیال بن سکتا ہے تو مجھ سا بے بذات کثیر الاشغال بھی، جس کا اس راہ میں کوئی یار و مددگار نہیں، درست طور پر کچھ لکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک فرض کا احساس ہے جو سکوت پر غالب آ گیا ہے، اور درد محبت ہے جس نے بے حس قلب کو تڑپا دیا ہے۔ توفیق الہی ہے جو برابر اس کام پر مجھے لگائے رکھتی ہے۔ جذبہ ربانی ہے جس کی کشش اس طریقے حق پر لیے جاتی ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، کی صفیر کان میں گونج رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ خواں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم و فہم کے موافق حضور کا ثنا گستر بھی ہو۔ تابش ذرہ اور زوئی قمر میں اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر دونوں ایک ہی نور کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر ایک کی فلک گیر ٹھنڈی صاف روشنی ابصار کو محو دیدار کرتی ہے تو دوسرے کی خاک نشیں چمک بھی راہگیروں کے قدم لیتی ہوئی ان کی نگاہ کرم کو کبھی کبھی اپنی جانب کھینچ ہی لیتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے کا اعلان ہر بار ایمان کو حوصلہ افزا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، کا ارشاد ہر ایک صحیح الوجدان کا خضر راہ۔ اگر میرے لیے یہ سب اسناد اماد نہ ہوتے تو کچھ شک نہیں کہ ایک حرف لکھنے کی بھی جرت نہ ہو سکتی۔ گل چینے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گلشن خلد بہار ہوتا ہے جس کے ہر ایک پھول کی رنگینیوں شادابی دامان نگاہ کو بھر دینے والی ہوتی ہے۔ ہر گلچین کا اپنا انتخاب اور مذاق ہے کہ کس پھول کو لیا اور کس کو چھوڑا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جسے چھوڑا وہ اس سے کم نہ تھا جسے چن لیا۔ طب ششم، یوم اشاعت سے اس کتاب کو محدثین و مورخین ادباء اور فضلاء نے جس محبت اور عزت سے دیکھا اور جس کثرت سے اس کے مضامین کو کتابوں، رسالوں اور مضامین میں نقل کیا گیا، اور جس شغف سے طالب علموں، واعظوں اور خطیبوں نے اس پر توجہ کی، اور اقصائے ملک تک جس طرح اس کی اشاعت ہوئی، صلحائے امت نے جس تواتر کے ساتھ اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا، میں اس کے لیے اپنے مالک حکیم و علیم کے افضال عظیمہ و نعم متکاثرہ کا نہایت در نہایت شکر گزار ہوں۔ جامع اوراق کو اس امر کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ ناچیز محنت اس طرح قبول کی جائے گی۔ طب ششم میں چند در چند معلومات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دیباچہ جلد دوم میں ایسے ضروری مضامین ہیں جن میں سے بعض کو علماء سیرت آغاز کتاب میں جگہ دیا کرتے ہیں، مگر میں نے حصہ اول کو صرف ایسے یعنی ضروری حالات مبارکہ پر
اختصار کے ساتھ محتوی رکھا تھا کہ اگر بقیہ جلدیں شائع بھی نہ ہو سکیں تب بھی وہ نقش ناتمام کی صورت میں غیر مکمل نظر نہ آئے۔ قاضی محمد سلیمان عفی اللہ عنہ، اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول، متوطن منصور پورہ علاقہ، ریاست پٹیالہ۔ اما بعد کتاب رحمت للعالمین کی یہ جلد اول ہے جو سن 1912 سن 1916 کے بعد اب بار ششم بعد صحت چھپوائی گئی ہے۔ یوم اشاعت سے اس کتاب کو محدثین و مورخین، ادباء اور فضلاء نے جس محبت اور عزت سے دیکھا اور جس کثرت سے اس کے مضامین کو کتابوں، رسالوں اور مضامین میں نقل کیا گیا اور جس شغف سے طالب علموں، واعظوں اور خطیبوں نے اس پر توجہ کی اور اقصائے ملک تک جس طرح کی اشاعت ہوئی، صلحائے امت نے جس تواتر کے ساتھ اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا، میں اس کے لیے اپنے مالک حکیم العلیم کے افضال عظیمہ و نعم متکاثرہ کا نہایت در نہایت شکر گزار ہوں۔ جامع اوراق کو اس امر کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ ناچیز محنت اس طرح قبول کی جائے گی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے، اور تمہارا رب جو جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ تب ششم میں چند در چند معلومات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ سورہ فاتر آیت 45۔ ترجمہ: اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ اب دعا ہے کہ رب العالمین بقیہ کتاب کے بھی جلد شائع ہونے کی توفیق فرمائے۔ محمد سلیمان کان اللہ بہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ: حضرت مسیح علیہ السلام سے قریباً 2000 سال پیشتر کا ذکر ہے کہ سلطنت بابل نہایت عروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کثیر، امن بسیط نے بادشاہ کے دماغ میں نخوت و غرور اس قدر بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے معبد اعظم میں اپنے سونے کی مورت رکھوا کر حکم دیا تھا کہ مخلوق اسی کو سجدہ کرے اور اسی سے منت و نظر اور نیاز مانگی جایا کرے۔ رب العالمین نے اس کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا سلسلہ 9 واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بادشاہ کو توحید کی آواز پسند نہ آئی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ جو بادشاہ رس تھا، اپنے خاندان کے نونہال سے ناراض ہو گیا۔ قوم اور سلطنت کی مخالفت دیکھ کر انہوں نے وطن چھوڑ دیا۔ سارہ علیہ السلام جو بیوی تھیں اور لوط بن فاران جو ان کا بھتیجا تھا، دونوں نے مہاجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گزران کے لیے بھیڑ بکریاں رکھ لی تھیں۔ خدا نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت سے گلے بن گئے۔ امساک بارش سے جو سرسبز میدان جہاں ان کے گلے رہتے اور پلتے تھے، جب خشک بیابان بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے اور مصر پہنچ گئے۔ مصر پر اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام رکیون تھا، اور وہ دراصل بابل ہی کا باشندہ تھا۔ ممکن ہے مصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کر لیا ہو۔ بادشاہ مصر نے بی بی سارہ علیہ السلام کو اپنے ملک کی خاتون سمجھ کر اپنے لیے پسند کیا، لیکن اسے خدا نے جلد معلوم کرا دیا کہ وہ خدا کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نے نہایت قدر و منزلت کی، اور جب وہ وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی، تاکہ اسی نیک خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں میں بیاہی جائے۔
اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئند آرزو پوری کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ خدا نے انہیں پہلوٹا بیٹا اسی کے بطن سے عنایت کیا۔ اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ بی بی سارہ علیہ السلام سے دوسرا لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ دونوں بیٹے بڑے بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ ہوں گے، اور ان کی اولاد کثرت سے گنی نہ جا سکے گی۔ اس لیے باپ نے خدا کے حکم اور کنبہ والوں کی درخواست پر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ملک تقسیم کر دیے۔ شام کا ملک اسحاق علیہ السلام کو دیا، کیونکہ بابل اس کے مشرق میں تھا اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے ننیال سے قرب کا موقع ملا۔ عرب کا ملک اسماعیل علیہ السلام کو دیا، کیونکہ مصر اس کے مغرب میں تھا اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ننیال سے قریب تر رہنے کا موقع مل گیا۔ اور بائیں ہمہ دونوں بھائی اس طرح آباد ہوئے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا ملک نہ تھا، تاکہ وقت پر ایک بھائی دوسرے کی امداد و اعانت کرتا رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے سردار مزاز کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بنو جرہم عرب کا قدیم حکمران قبیلہ تھا، اور مزاد اپنے علاقے کا واحد فرما روا تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے ننیال میں ہوئی تھی۔ اس طرح ایک ہی نسل کے بچوں میں جسمانی بود بڑھتا رہا، لیکن رب العالمین وقتاً فوقتاً اس بود کو دونوں قوموں کے باہمی ملاپ اور معاونت سے دور فرماتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خوف سے بھاگ کر عرب ہی میں پناہ لی تھی، اور پھر جب وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر لائے تب بیابان عرب ہی میں انہوں نے 40 سال پورے کیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جب بادشاہ سموئیل کے خوف سے بھاگ کر اپنے ملک سے نکلے تھے تو عرب ہی میں آ کر ٹھہرے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا تو انہیں معد بن عدنان نے عرب ہی میں آرام اور عزت سے رکھا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء نے بھی اپنی الہامات میں بنی اسماعیل کی بابت بہت کچھ اشارے کیے ہیں۔ اس جگہ میرا مقصود صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بابت کچھ لکھنے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ کو اس جگہ آباد کیا تھا جہاں اب مکہ آباد ہے۔ مقدس باپ نے نامور بیٹے کی شمولیت سے اس جگہ ایک مسجد بھی مکعب شکل کی بنا دی تھی، اور خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مالک اس سنسان جگہ میں آباد ہونے والی قوم کی روزی کا خود سامان کرے۔ انہیں کھانے کے لیے عمدہ عمدہ میوے ترکاریاں ملتی رہیں، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر پیدا ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے ہوئے۔ انہوں نے عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور وہ بہت جلد اس قدر پھیل گئے کہ مغرب کی طرف مصر سے جو ان کا ننیال تھا جا ملے، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، جہاں باپ نے ان کے بھائیوں بنو کتورہ کو آباد کیا تھا، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں شام سے جا ملیں، جہاں ان کے بھائی بنو اسحاق آباد تھے۔ اس طرح ایک ہی باپ کے فرزند بابل اور مصر کے قدیم علم و تہذیب کے مالک ہو گئے، اور بحر ہند اور بحیرہ احمر کی ایسی بندرگاہوں پر ان کا قبضہ ہو گیا جہاں سے اس وقت کی تمام متمدن دنیا کی تجارت پر وہ اپنا قبضہ کر سکتے تھے، اور عرب کا اندرونی حصہ بھی ان کے پاس آ گیا، جو غیر اقوام سے بچاؤ کے لیے ہمیشہ ناقابل تسخیر حصار ثابت ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا دوسرا فرزند کیدار نہایت نامور ہوا ہے۔ کیدار کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس مسجد کے حقوق کو ہمیشہ پورا کیا، جو دنیا کے لیے توحید کی پہلی درس گاہ تھی۔ کیدار کا ذکر کیدار کی اولاد میں 37 پشت کے بعد عدنان اول نہایت صاحب عزم شخص گزرا ہے، جس کے چھوٹے بھائی اک نے یمن میں سلطنت قائم کر لی تھی۔ عدنان کے بعد اس قوم پر بنی جرہم کا قبیلہ غالب آ گیا۔ اگرچہ وہ ان کے ماموں ہی تھے، تاہم بنو جرہم نے ان کو سن 2007 میں مکہ سے نکال دیا، کیونکہ بنو اسماعیل علیہ السلام نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہ دیا تھا۔ لیکن قصی نے، جو عدنان دوم سے 15ویں پشت میں ہے، پھر مکہ پر قبضہ حاصل کر لیا، اور اس نے مکہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد 440 عیسوی میں رکھ کر
مندرجہ ذیل عہدے قائم کیے۔ نمبر 1 رفادہ، نمبر 2 سقایا، نمبر 3 حجابہ، نمبر 4 قیادہ، نمبر 5 لوا کہتے تھے، نمبر 6 ندوہ یا دار الندوہ کہتے تھے۔ قصی کے بعد اس کا فرزند عبد مناف، پھر اس کا فرزند ہاشم، اس کا فرزند عبد المطلب، المولود سن 497، اس کا فرزند ابو طالب اپنے اپنے وقت میں مکہ کے محترم سردار ہوتے رہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پاک پر یہ متوسط کتاب لکھی گئی ہے، عبد المطلب کے پوتے تھے۔ مذکورہ بالا بیان سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ عرب میں بسنے والے کون تھے اور ان کا ہمسایہ ممالک کی قوموں کے ساتھ کیا تعلق تھا، لیکن ابھی ملک عرب کی نسبت مجھے کچھ اور بیان کرنا ضروری ہے۔ عرب کا محل وقوع۔ نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب وہ جزیرہ نما ہے کہ جس کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جنوب میں بحر ہند، مشرق میں خلیج فارس اور شمال میں ملک شام ہے۔ اسے شام سے وہ سلسلہ کوہ جدا کرتا ہے جو اس کے شمال میں چلا گیا ہے۔ مصر سے آبنائے سوئس جو 40 برس پیشتر خاکنائے سوئس سے موسوم تھی الگ کرتی ہے۔ ہندوستان اور عرب کے درمیان خلیج بحیرہ عرب واقع ہے۔ عرب وسط میں مملکت فرانس سے تقریباً 2 چند بڑا ہے۔ ملک کے مختلف حصے اپنی اپنی خاص خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ یمن کی وادی اور طائف کے پہاڑ ایسے سرسبز ہیں کہ ہند و پاک کے بہترین حصوں کو رشک آتا ہے۔ الحجر کی پتھریلی زمین اور وسط عرب کا وسیع ریگستان اس قدر بے آب و گیا ہے کہ صحرائے اعظم افریقہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ عرب کی سیاسی اور اخلاقی حالت۔ ہم جس ستودہ صفات کے عہد سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، ان کی پیدائش کے وقت عرب کی ملکی اور اخلاقی حالت کا یہ حال تھا کہ ان کے جنوب پر سلطنت حبش کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا اور شمالی اقطاع پر روما کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کا قبضہ تھا۔ اندرون ملک بازوم خود آزاد تھا، لیکن ہر ایک سلطنت اس پر قبضہ کرنے کے درپے تھی۔ عرب کی اخلاقی حالت۔ ملک کے باشندوں پر خود مختاری نے بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ان میں خود مختاری سے خود سری پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی شجاعت و جرأت کا نشانہ اپنے ہی بھائیوں کو بنا رکھا تھا۔ بیکاری اور کاہلی نے جوا اور شراب کی عادت عام کر دی اور طبیعت ثانی بنا دی تھی۔ ممالک غیر سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ان کی زبان اور نسل بے شک کھری تھی، لیکن فصاحت کا استعمال وہ زیادہ تر خود ستائی یا دوسری قوموں کی تحقیر میں کیا کرتے تھے، یا اپنے فحش کاموں کو مشتہر کرنے کے لیے زبان کی ساری طاقت خرچ کر کے اپنے ساتھ اپنی معشوقہ کی بھی خوب تشہیر کیا کرتے تھے۔ الگ تھلگ رہنے نے مساہرت کی برائی ان کے ذہن میں قائم کر دی تھی اور مدعیان شرافت بڑی دلیری اور فخر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ جہالت نے ان میں بت پرستی رائج کر دی تھی اور بت پرستی نے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، دریا وغیرہ کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے۔ اس طرح وہ خدا کی عظمت و جلال کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنی قدر و قیمت بھی بھول چکے تھے۔ اس لیے انسانی حقوق کے لیے نہ کوئی ضابطہ تھا اور نہ ایسے حقوق کو صحیح مرکز پر لانے کے لیے کوئی قانون تھا۔ قتل انسانی، رہزنی، حبس بیجا، تصرف ناجائز، مداخلت بے جا، عورتوں کو جبر یا پھسلاوٹ سے بھگا لے جانا، بیٹیوں کو زندہ پیوندے خاک کر دینا، اسی شجر کے ثمر تھے کہ بت پرستی نے ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ حقیر ہستی انسان ہی کو بنا دیا تھا۔ برسوں بلکہ نسلوں اور صدیوں کے جمود نے ان کے دل و دماغ پر یہی نقش کر دیا تھا کہ ان کی حالت سے بہتر کوئی حالت، ان کے تمدن سے بہتر کوئی تمدن اور ان کے مذہب سے بہتر کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ عرب کی مذہبی حالت۔ عرب کے مختلف اطراف میں مختلف حکومتوں اور سلطنتوں کے تعلق کی وجہ سے تمام ملک میں مختلف مذاہب اور بھی پائے جاتے تھے۔ یہودی، عیسائی، سابی ایسے مذاہب ہیں جن کے نام سن کر ناواقف شخص دھوکہ کھا سکتا ہے کہ ان لوگوں میں ان مذاہب کی عمدگیوں کے نمونے بھی پائے جاتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے درست کرنے کی بجائے مذہب کو اپنی وجہ سے خراب کر دیا تھا۔ اگر موسیٰ و عیسیٰ و شعیب و صالح علیہ السلام پیغمبروں کو ان کو دیکھنے کا موقع ملتا
تو وہ ہرگز نہ پہچان سکتے کہ یہ ہمارے ہی اصول پر چلنے والے لوگ ہیں۔ عام عیسائی ایک مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، لیکن عرب کے عیسائی مریم علیہ السلام کو خدا کی جورو اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بھی کہا کرتے تھے، اور بت پرست تو لات و عزا کو مؤنث خدا بھی کہا کرتے تھے۔ لات مؤنث ہے الہ کا اور عزا مؤنث ہے اعز کا۔ اس زمانے کے عام یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت کے حافظ ہونے کی وجہ سے ابن اللہ کہا کرتے ہیں، مگر عرب کے یہودی اپنی قوم کے سب زن و مرد کو خدا کے بیٹے، بیٹی، پیارے، پیاری کہا کرتے تھے۔ آتش پرست غالباً بیٹی بہن کو گھر میں ڈال لیا کرتے تھے، مگر عرب کے ملحد اپنی حقیقی والدہ کو چھوڑ کر اپنے باپ کی تمام جوروؤں کو اپنی لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے۔ عرب کی جملہ اقوام باستثناء بعض افراد لکھنے پڑھنے سے بے خبر، علوم سے بے بہرہ، فنون سے عاری، تمدن سے ناواقف، مصالحت اور معافی سے ناآشنا تھے۔ ملحد اور دہریے بھی عرب میں آباد تھے۔ وہ حیات اور موت کو اتفاق اور وقت سے موسوم کر کے دنیا کے ہر انقلاب کو دور زمانے سے منسوب کیا کرتے تھے۔ خدا کی ہستی کا اقرار اور جزا و سزا کا تصور، نیک و بد افعال پر نیک و بد نتائج مترتب ہونا ان کے نزدیک قابل تمسخر خیال تھا۔ ان جملہ عیوب کی وجہ سے عرب گویا جملہ مذاہب باطلہ اور تخیلات کی برائیوں کا مجموعہ تھا۔ عرب کی اہمیت باللحاظ محل وقوع، اگر ہم عرب کو کرۂ ارض کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اسے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے، اور وہ خشکی و تری دونوں راستوں سے دنیا کو اپنے داہنے اور بائیں ہاتھ سے ملا کر ایک کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے ملک میں دنیا کے جملہ مذاہب کا پہنچ جانا اور جہالت کی حکومت اعلیٰ کے زیر اثر ہو کر سبھی کا بگڑ جانا بخوبی ذہن نشین ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو عرب ہی اس کے لیے موزوں ہے۔ خصوصاً اس زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ، یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق عرب سے تھا تو عرب کی آواز ان بر اعظموں میں بہت جلد پہنچ جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ رب العالمین نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا اور ان کو بتدریج قوم اور ملک اور عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کام۔ ناظرین اس کتاب کو پڑھ کر معلوم کر سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کس قدر مشکل تھا۔ انہوں نے اس فرض کو کیسی خوش اسلوبی، صبر و حلم، استقامت اور تحمل سے شروع کیا۔ کیوں کر تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کو پھیلایا، کیوں کر قوموں اور ملکوں کو ایک بنایا، کس طرح انسان کا درجہ بلند کیا، کس طرح توحید کی اشاعت کی اور انسان کے دل پر عظمت و کبریائے ربانی کا نقش قائم کرنے کے بعد کس طرح جملہ اشیاء و اسباب کا خادم انسان ہونا ثابت کر دیا۔ وحدت تعلیم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نسل اور قومیت کی خصوصیتوں اور ملک و مقام کی حالتوں اور امیری اور غریبی کے امتیازوں اور فاتح و مفتوح کی تفاوتوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگتوں کے مابعل امتیازوں سے قطع نظر کر کے کیسی خوش اسلوبی سے سب کو دین واحد کے رشتے سے متحد و متفق، یکساں و مساوی، ہم سطح و ہم خیال، ہم اعتقاد و ہم آواز بنایا، اور جب وہ اس عظیم الشان کام کو انجام دے چکے، بندوں کو خدا سے نزدیک اور قوموں کو قوموں سے قریب لا چکے، نفرت و عداوت کی جگہ نصرت و اخوت کو بٹھا چکے، ظلمت و جہالت کو نکال کر ان کے دل و دماغ پر نور صداقت و علم کو متمکن کر چکے، تب کیسی فارغ البالی کشادہ پیشانی اور مسرت کے ساتھ اس دنیا سے سدھار گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کام کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھو کہ اسلام کا بیج کیسے پاک قلوب میں بویا گیا تھا جو نیک پھل لائے تھے۔ نجاشی ملک حبشہ، جعفر ملک عمان، عقیدر شاہ دومت الجندل، نجد کے وحشی، تہامہ کے بدو اور یمن کے مسکین دوش بدوش کھڑے ہونے پر نازاں ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیت
اور ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیت اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیمیت کی مسند ہائے امامت چھوڑ کر اسلام کے خادم شمار کیے جانے پر نازاں ہیں۔ یہودیوں کا زرخرید غلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ منا اہل البیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور بت پرستوں کے زرخرید غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جس کی سطوت و ہیبت سے کیسر و کسرا کے اندام پر لرزہ تھا، سید سید یعنی آقا آقا کہہ کر پکار رہا ہے۔ رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباین، قومیت کا تفریقہ، ملکی خصوصیات کا امتیاز، سب کچھ جاتا رہا۔ حسب و نسب کی شرافت کا زبان پر لانا کمینگی کی دلیل بن گیا۔ دین واحد نے سب کو ملت واحد بنا کر ایک ہی ولولہ دلوں میں، ایک ہی جوش طبیعتوں میں، ایک ہی خیال دماغوں میں، ایک ہی آوازۂ توحید زبانوں پر جاری کر دیا ہے۔ دشمن دوست بن گئے اور جان لیوا جان نثار ثابت ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حبش میں نجاشی کے پاس قریش کا سفیر بن کر گیا تھا کہ مسلمانوں کو بطور ایکسٹراڈیشن مجرموں کے حاصل کرے، چند سال کے بعد وہی عمان کے بادشاہ کے پاس داعی اسلام بن کر جاتا ہے اور ہزاروں اشخاص کے مسلمان ہو جانے کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتا ہے۔ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں بت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کرتا ہوا مسلمانوں کو تباہ کرنا اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد سمجھتا تھا، کچھ عرصے بعد حاضر ہوتا ہے، لات و عزا کے مندروں کو اپنے ہاتھوں سے گراتا ہے اور اسلامی فتوحات میں گرم جوش جرنل کا درجہ پاتا ہے۔ وہی اروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیبیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے قریش کا سفیر بن کر آیا تھا، خود بخود مدینہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت حاصل کر کے اسی خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ وہی سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو معاہدہ حدیبیہ میں بت پرستوں کی جانب سے کمشنر معاہدہ تھا اور جس نے عہد نامہ میں اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ لکھے جانے پر انکار کیا تھا، وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی صداقت اور دین الہی کی تائید میں ایسی زبردست تقریر کرتا ہے جو سینکڑوں دلوں میں سکینہ اور ایمان بھر دیتی ہے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار لے کر گھر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے نکلا تھا، وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن عقیدت و محبت کے غلو سے شمشیر برہنہ لے کر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کہے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہی وحشی جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا، کلیجہ نکالا، اعضاء کاٹے، جنازہ بے حرمت کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے، شرم و خجالت سے منہ سامنے نہیں کرتا اور بالآخر مسیلمہ جیسے کذاب کے قتل کو اپنی حرکت سابقہ کی تلافی سمجھتا ہے۔ وہی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو حقیقی چچا کا بیٹا ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب میں متواتر اشعار کہا کرتا تھا، جذبہ توفیق سے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جنگ حنین کے میدان میں وہی اکیلا رکاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھامے نظر آتا ہے۔ وہی ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7 برس تک برابر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوجیں لاتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف سارے ملک میں آتش فساد بھڑکاتا رہا، اسلام لاتا ہے اور نجران کے عیسائی علاقے پر حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ وہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں روئی کی ڈاٹ کانوں میں لگا کر پھرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں نہ پہنچے، بالآخر اپنے وطن میں گھر گھر پھرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہنچاتا تھا۔ وہ عبد یا لیل ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے طائف میں غلاموں بچوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، آخر مدینہ حاضر ہوا اور وہاں سے اپنی قوم کے پاس جواہر ایمان و ایقان لایا تھا۔ وہی بریدہ بن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کے وقت قریش سے 100 شتر سرخ کے انعام کا وعدہ لے کر آن حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 70 سواروں کا دستہ لے کر گیا تھا۔ چند گھنٹے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار بن گیا۔ الغرض ایسی مثالوں کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ معجزات مادی، معجزات علمی، یہ سب کرشمے اس پاک تعلیم کے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے معجزے دکھائے، لاٹھی، سانپ، پتھر، دریا، آگ کی قلب ماہیت یا سلب خاصیت کا نظارہ دیکھنے والوں کو نظر آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدہ ابی و امی نے عظیم الشان معجزہ یہ دکھایا کہ دلوں کو بدل دیا اور روح کو پاکیزہ بنا دیا۔ انسان اور لاٹھی، انسان اور سانپ، انسان اور پتھر میں جتنا تفاوت ہے وہی تفاوت اس معجزہ اور دیگر معجزات میں بھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج تک ان سب دماغوں کی حیرت و محویت کا موجب ثابت ہوئی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باوجود مخالفت مذہب کچھ کہنا یا کچھ لکھنا چاہا ہے۔ کاش مسلمان اس پاکیزہ تعلیم کی قدر کریں، کاش وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مقصد سے آگاہی حاصل کریں، کاش وہ اسلام کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھیں، کاش وہ اسلام کی بقا کو اپنی جانوں، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، پیر بزرگوں کی حیات و بقا سے زیادہ ضروری سمجھنے لگیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خصوصیات۔ قارئین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ عجیب خصوصیت ہے کہ اس سے ہر طبقے کا شخص ہدایت پا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہوا میں سانس لینے سے پیشتر یتیم ہو چکے تھے، اس لیے مسکینی و غربت ایسے اوصاف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توام ہیں۔ عمر کے ابتدائی سال دیہاتی زندگی میں بسر ہوئے تھے، اس لیے سادگی و بے تکلفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشو نما پائی تھی۔ لڑکپن کا زمانہ ایسے وقت میں کٹا تھا جبکہ قوم حرب الفجار وغیرہ لڑائیوں میں مصروف تھی، اس لیے امن بسیط اور ہمدردی عامہ کی قدر و منزلت شروع ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن نشین تھی۔ 25 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ تجرد کا یہ زمانہ جو عین عنفوان شباب کا عالم تھا، کمال عفت و عصمت، شرم و حیا سے بسر ہوا۔ دیکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر باشرم و با حیا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لیے تجارت کو پسند فرمایا تھا، اور اس طرح ان بلند حوصلہ لوگوں کے لیے جو ثبات و استقلال، معاملہ فہمی و ضرورت شناسی، حلم و بردباری سے متصف ہوں، ہدایت فرمائی کہ تجارت سے بہتر اور کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ مردانہ جمال میں کمال حسین، حسب و نسب میں عالی خاندان ہونے پر بھی ایک بیوہ عورت سے جو عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ تھی پہلا نکاح کیا، اور اس سے عقد بیوگان کی ضرورت اور عظمت پر نہایت شاندار نمونہ قائم فرمایا۔ نیز واضح کر دیا کہ متاحل زندگی میں بھی ہم کیوں کر شہوانی خیالات کے تقید سے آزاد رہ سکتے ہیں۔ یہ بیوی نہایت متمول تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قانعانہ قابلیت اور زاہدانہ سیرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی بیوی یا اپنے خاندان کی امداد مالی سے ہمیشہ مستغنی ثابت کیا، اور اس طرح اپنی مدد آپ کرنے والوں کے لیے سر راہ ایک مشل روشن فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی صادقانہ اور ہمدردانہ زندگی کا اثر خونخوار عرب پر پھیلا دیا تھا، اور سب کے دلوں میں اپنے لیے عزت و محبت کے ساتھ جگہ بنا لی تھی، اور اس طرح راست بازوں کے لیے ایک درخشندہ مثال قائم فرما دی کہ کیوں کر نیکی اور صداقت کی طاقت ظلم اور جہالت کو مغلوب کر سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون و تمدن کی برکات اور طاقت کو سمجھا، اور حلف الفضول کے قائم کرنے سے قیام امن اور حفاظت نوع انسانی کی جدید سڑک تیار کر دی، اور ان منتظمین کو جو سچے دل سے کسی ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اسی ملک کے باشندوں کو شریک انتظام کر لینے کے زرعی اصول کا سبق دیا۔ حجر اسود کے نصب کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب مختلف اغراض اور مختلف مقاصد کے لوگ ایک جگہ فراہم ہو جائیں تو ان کو کیوں کے مرکز واحد پر لا سکتے ہیں۔ نیز ثابت فرما دیا کہ خدشہ جنگ کے ٹلا دینے اور امن کو مستحکم رکھنے کے لیے طاقت کی نہیں
بلکہ اعلیٰ دماغی قابلیت کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مجموعی شان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جملہ انبیاء کی شان نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح علیہ السلام کی طرح جھٹلائے اور ستائے گئے، پھر بھی صابر و شاکر ہی پائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کی طرح بیابانوں اور بستیوں میں خدا کی آواز کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرح خدا کے گھر کی عظمت و حرمت کو از سر نو زندہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب علیہ السلام کی صبر و شکیبائی کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال تک محصوری کے دن کاٹے، اور پھر بھی آپ کا دل خدا کی ثنا گزاری سے لبریز اور زبان ستائش گوئی سے زمزمہ سنج رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی طرح قوم کے برگشتہ بخت لوگوں کو خفیہ اور اعلانیہ، خلوت اور جلوت میں، میلوں اور جلسوں میں، گزرگاہوں اور راہوں پر، پہاڑوں اور میدانوں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو ان کے افعال بد سے نفرت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی، مادر وطن کو چھوڑ کر شجرہ طیبہ اسلام کے لگانے کے لیے پاک زمین کی تلاش میں راہ نورد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت کو داؤد علیہ السلام کی طرح دشمنوں کے نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور یونس علیہ السلام کی طرح جنہوں نے 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر نینوا میں اپنی منادی کو جاری کیا تھا، غار ثور کے شکم میں 3 دن رہ کر پھر مدینہ طیبہ میں کلمت اللہ کی آواز کو بلند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، شمالی عرب کو شاہ قسطنطنیہ کے تسلط سے، اور شرقی عرب کو کسرہ ایران کے حلقہ غلامی سے، اور جنوبی عرب کو شاہ حبش کے طوق بندی سے نجات دلائی۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کی طرح مدینہ میں خدا کے لیے ایک گھر بنایا جو ہمیشہ کے لیے خدا کی یاد کرنے والوں سے معمور اور ضیاء توحید سے پر نور رہا ہے، جسے کوئی بخت نصر جیسا سیاہ بخت ویران نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے ایذا رسانوں ستم پیشہ برادران مکہ کے لیے نجد سے بتوسط سمامہ بن اسال غلہ بہم پہنچایا، اور بالآخر فتح مکہ کے دن کا مجدہ سنا کر کہ فرمودہ سے انہیں پابند منت و احسان بنایا۔ وقت واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت تھے، اور ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امامت بھی۔ ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں نوح علیہ السلام کسی گرمی، ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم دلی، یوسف علیہ السلام کسی ستم فراموشی، داؤد علیہ السلام کسی فتوحات، یعقوب علیہ السلام کا سا صبر، سلیمان علیہ السلام کسی سطوت، عیسیٰ علیہ السلام کسی خاک ساری، یحییٰ علیہ السلام کا سا زہد، اسماعیل علیہ السلام کسی سبک روحی کامل ظہور بخش تھی۔ اے کہ بر تخت سیادت زازل جاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ خورشید رسالت میں اگرچہ تمام مقدس رنگ موجود تھے، لیکن رحمت للعالمینی کا وہ نور تھا جس نے تمام رنگتوں کو اپنے اندر لے کر دنیا کو ایک برگزیدہ و چیدہ بیضاء و نقیہ روشنی سے منور کر دیا ہے۔ ذرہ بے مقدار کی کیا تاب کہ خورشید عالم افروز کی جلوہ نمائی میں آئینہ داری کرے، اس لیے سادہ و مختصر حالات پیش کرتا ہوں۔ خداوند کریم میرے حسن نیت پر نظر فرما کر میری لغزشوں سے عفو فرمائے، اور برادران اسلام میری کمی بذات کو ملحوظ رکھ کر تقصیر خدمت کو معاف فرمائے۔ خاکسار محمد سلیمان۔